پورے پنجاب بھر کی ہر ضلع کی سطح پہ کرونا کیسز کی اعداد و شمار، سہولیات اور اس کے ساتھ جڑا فیوچرسٹک چیلنج جو ہے اس کی بنیاد پہ 2 گھنٹے سے زائد میٹنگ ہوئی ہے۔ میٹنگ کے دوران تمام ریجنل آفیسز کے اندر کمشنرز اور ہمارے RPO حضرات جو ہیں انہوں نے بھی شرکت کی ہے۔ کرونا کی اس لہر کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے پاک فوج کی جو خدمات حاصل کی ہیں ان کی انفورسمنٹ کے حوالے سے واضح لائحہ عمل طے کیا گیا۔ چونکہ رمضان المبارک کے بابرکت اور مقدس مہینے میں شبینہ محافل، اعتکاف، مساجد کے اندر نماز تراویح اور اس کے ساتھ جڑا جو SOPs کے وائلیشن کا مسلسل عمل جو ہے اس پہ تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی طرف سے شدید اور سخت ناپسندیدگی کا اظہار ہوا ہے کہ ہم پنجاب بھر میں تمام جو ہمارے SOPs ہیں ان کو اناؤنس تو کر رہے ہیں لیکن 100% انفورسمنٹ ان پہ دیکھنے کو نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے یہ انفیکشن کی جو ریشو ہے یہ آئے دن بڑھ رہی ہے۔ دوسرا جو اہم ترین پہلو ہمارے سامنے تھا کہ ہاسپٹلز کے اندر بیڈز اور آکسیجن کی جو سپلائی ہے اس کو ہم نے تفصیل سے اسیس کیا، اس کا جائزہ لیا اور پنجاب بھر میں جو وینٹیلیٹرز ہیں اس کو ہر حال میں بڑھانے کے لیے اپنے ہاسپٹلز کی کیپیسٹی اور ایکسٹرا آرڈنری میجرز لینے کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے متعلقہ منسٹر کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ آکسیجن کی سپلائی کے حوالے سے جو انہوں نے حکومت سے ریسورسز، ایکسٹرا فیسیلیٹیشن اور سینٹرز کے اندر جو ویکسینیشن ہونے جا رہی ہے، حکومت پنجاب جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ سے ویکسینیشن کے عمل کو دگنا کرنے جا رہی ہے۔ اور چونکہ ہمارے اوپر ہاسپٹلز کے اندر جو لوڈ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایڈیشنل جو ویکسینیشن سینٹر ہیں اس میں ہمیں عملے کی ضرورت جو ہے وہ اس کی بڑھانی پڑے گی تعداد، تو لہٰذا کل تک منسٹری ہیلتھ کو یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ اپنی ریکوائرمنٹس جو ہیں وار فوٹنگ پہ اسیس کر کے ہیومن ریسورس کے حوالے سے کہ انہیں ویکسینیٹرز کتنے چاہیے، انہیں نرسز کتنی چاہیے، انہیں ڈاکٹرز کتنے چاہیے، اور جو ویکسین کی خریداری کے حوالے سے سست روی ہے اس پہ بھی وزیر اعلیٰ نے وار فوٹنگ پہ ہنگامی حالت کا احساس کرتے ہوئے ہنگامی بنیادوں پہ یہ تمام اقدامات جو ہیں وہ اٹھانے کے لیے ہدایات دی ہیں۔ اس کے علاوہ سیکٹری ہیلتھ اور وزیر صحت نے اجلاس کو بتایا کہ جو ہمارا ویکسین خریداری کا پروسیس ہے اس کو صاف شفاف عمل سے گزارنے کے لیے جو متعلقہ ریکوائرمنٹس ہیں پیپرا رولز کے مطابق ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پیرالل ساتھ ہم آلٹرنیٹیو میجرز کی طرف جا رہے ہیں کہ ہمیں جن کمپنیز کو
انٹرنیشنلی یہ سہولت دستیاب ہے کہ وہ مختلف ممالک میں ویکسین فروخت کرنے کے مجاز ہیں. ڈریب کے ساتھ رجسٹرڈ وہ کمپنیز جو ہیں ان کو اوپن بڈنگ کے ذریعے جو ہے وہ محکمہ صحت جو ہے اس ویکسینیشن کی خریداری، ویکسین کی خریداری اور ویکسینیشن پروسیس کو اور زیادہ فعال بنانے کے لیے جو ہے وہ پرعزم ہے. آج اس میٹنگ کے اندر NCOC کے جو فیصلے ہیں ان کے اطلاق کے حوالے سے کچھ تجاویز فردر جو ہیں وہ سامنے لائی گئی. ان تجاویز سے کیبنٹ کی کمیٹی نے اتفاق نہیں کیا اور دوبارہ کیبنٹ کمیٹی اور کرونا کو یہ برملا طور پہ ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ اس کو ریوزٹ کریں. اس میں یہ تھا کہ 6 بجے تک گروسریز کو بھی بند کر دیا جائے اور صرف پیٹرول پمپ، اور 6 بجے کے بعد پیٹرول پمپ اور ہمارے جو پولٹری شاپس ہیں ان کو صرف کھلا رکھا جائے اور میڈیکل سٹورز. اس کو آج سر 9 دوبارہ سے اسیس کرنے کے لیے کل تک کا ٹائم دیا گیا ہے تاکہ رمضان المبارک کی سحری اور افطاری کے ساتھ جڑا جو ہمارا ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری ضروریات ہیں ان کا بھی تحفظ ہو اور لوگوں کی جانوں کا بھی تحفظ ہو. تو اس کے لیے کل تک جو ہے نا ایک اور کمپریہنسو روڈ میپ جو ہے اس کو سامنے لانے کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں. آج ابھی دوسری میٹنگ جس سے میں آئی ہوں اٹھ کے، وہ اوورال پنجاب بھر میں ضروریات اشیاء کی فراہمی، رمضان بازاروں میں چینی، آٹا اور دیگر ضروریات اشیاء کا حکومتی سبسڈائز پرائس پہ فراہمی کا جائزہ، اور اوورال ان سہولت بازاروں کے باہر عام تھوک پہ، ریٹیل پہ یا پرچون پہ جو خرید و فروخت ہو رہی ہے ان کی قیمتوں کے حوالے سے پورے پنجاب کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ فلاور مل ایسوسی ایشنز نے آٹے کے تھیلے کی قیمت کو بڑھانے کے حوالے سے کچھ اپنی ترجیحات طے کی ہیں. منسٹر فوڈ کی قیادت میں منسٹر انڈسٹری اور منسٹر فوڈ کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ متعلقہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسلٹیشن کریں. کسی صورت بھی حکومت پنجاب جو ہے وہ مل مالکان کو منمانی نہیں کرنے دے گی، اور جو قیمت خرید میں اضافہ کیا گیا سپورٹ پرائس گندم کی جو طے کی گئی ہے اس چیز کا بھی جائزہ لیا گیا کہ کتنے پرسنٹ اس مہنگی گندم کو جب ہم خرید کے عوام تک یا صارف تک پہنچاتے ہیں تو اس کی ایویلویشن، اسیسمنٹ، سپلائی، ٹرانسپورٹیشن ملا کے تو کتنا فی تھیلا اس پہ جو ہے وہ ہمیں ایڈیشنل 375 جو اس وقت حکومت 10 کلو کے تھیلے کی قیمت مقرر کی ہوئی ہے، موجودہ گندم کی خریداری کے بعد اس قیمت کا جائزہ لینے کے لیے جو کمیٹی آج بنائی گئی ہے اس کو بھی کل تک کا یہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ وہ اپنا ایک کمپریہنسو پلان جو ہے وہ سامنے لائے. اس کے علاوہ چینی کی سپلائی کے حوالے سے سیکٹری انڈسٹری نے کمیٹی کو بتایا کہ وافر ذخائر جو ہیں اور سٹاک جو ہے وہ اس وقت حکومت پنجاب کے پاس جو کوٹا مختص کیا گیا ہے ہر ڈسٹرکٹ کا وہ ہمارے پاس سٹاک دستیاب ہے. جن اضلاع میں وہ سٹاک ابھی تک کنزیوم نہیں کیا گیا اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا اور یہ لائنیں لگا کے عوام کو 2 کلو چینی دینے کے لیے جن شہروں میں بد نظمی اور ڈیلیئنگ ٹیکٹکس سامنے آئیں اس حوالے سے بھی وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا اور
اس بات کو یقینی بنانے کی ہدایات دی کہ چینی کی کوئی کمی نہیں، اس کی سپلائی کو، اس کی ترسیل کو افیکٹو انداز سے آگے بڑھایا جائے، اور صوبہ بھر کے اندر جو ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک منسٹر کی ڈیوٹی لگی ہے، تمام منسٹر سے انہوں نے پچھلے 15 دن کے وزٹس کی اور کارکردگی کی رپورٹ مانگ لی ہے کہ کس منسٹر نے کس رمضان بازار یا سہولت بازار کا جائزہ لیا ہے، وزٹ کیا ہے، اور وہاں عوام کی مشکلات کے تدارک کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ تو یہ بھی کل جو ہے وہ رپورٹ سبمٹ ہوگی۔ اوورآل جو بتایا گیا ہے کہ ہمارے پاس آٹا، چینی، دالیں، گھی اور اس کے ساتھ جڑی دیگر اشیاء خرد و نوش جو ہیں وہ وافر مقدار میں پنجاب میں موجود ہیں، کسی چیز کی کوئی شارٹیج نہیں ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کے مصنوعی بحران اور مہنگائی پیدا کرنے کی کوشش کی تو حکومت ان ہاتھوں کو سختی سے روکے گی اور اس کے حوالے سے ترجیحی بنیادوں پہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے لائے عمل واضح کرے گی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ چونکہ دوسری پریس کانفرنس شروع ہو چکی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں حکومتی 2 اسپوکس پرسن اسکرین پہ نظر نہ آئیں، کیونکہ 4:10 کا ٹائم تھا تو ہم نے اس کو ڈیلے کیا، تو وہ پریس کانفرنس چونکہ ڈیلے ہوئی تو جو امپورٹنٹ میسج تھا وہ ہم کنوے کر چکے ہیں۔ اب آپ اگر کوئی ضروری سوال کرنا چاہیں، ادروائز جو ہے وہ ایک ایشو ہے، محبوب صاحب ہمارے جرنلسٹ، ان کا مدعا تھوڑا سا کمشنر صاحب کی طرف سے ایک میسیج آیا ہے کہ آج شام 6 بجے کے بعد کوئی بھی کاروبار نہیں ہو سکتا، صرف پیٹرول پمپ اور میڈیکل سٹور کھلیں گے۔ تو ان کے بیان سے ایسا لگتا ہے کہ لاہور میں بالخصوص لاہور ڈویژن میں گورنمنٹ کرفیو جیسا سما پیدا کرنے جا رہی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ایسا ہونا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ پرپوزل آئی ہے آج اور اس کو ڈسکس بھی کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے چیف منسٹر نے منسٹر لا، چیف سیکرٹری اور سیکرٹری انڈسٹری اور سیکرٹری جو فوڈ ہے ان کی ایک کمیٹی بنائی ہے کہ NCOC کے فیصلوں کے مطابق جو ہے وہ SOPs جو ہے اس کو انفورس کرنے کے لیے ہر ممکنہ اقدامات اٹھائے جائیں۔ اس کمیٹی کی ریکمنڈیشن کے بعد ہی کوئی حتمی جو ہے وہ لائے عمل سامنے آئے گا۔ کمشنر نے یہ آرڈر کر دی ہے اس کی پھر یہ چونکہ ہماری پرائس کنٹرول کمیٹی کی میٹنگ تھی، ان کی اس کے بعد میٹنگ ہونی تھی، تو یقیناً انہوں نے بیٹھ کے جو NCOC کے اقدامات ہیں ان کو ہر حال میں انفورس کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے، یہ چونکہ ڈسکشن تھی میٹنگ میں، اور یہ واحد وہ حل اور ذریعہ ہے جس کے تحت جو ہے وہ عوام کو شام 6 بجے سے لے کے صبح سحری تک جو ہے وہ ضروریات اشیاء جن کا خرید و فروخت سے تعلق ہے اس کے ساتھ پابند بنایا جا رہا ہے کہ آپ اس سے پہلے جو ہے اپنی خرید و فروخت کو یقینی بنائیں اور ان نیسیسری تفریح کے موڈ میں 6 بجے کے بعد جو ہے وہ کرونا کے پھیلاؤ کا ذریعہ نہ بنے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتا دیں کہ اسلام آباد میں جو ملاقات جاری ہے وہ تو ختم ہو چکی ہے، ایک طرف پرائم منسٹر ان ارکان سے مل کر معاملے کو حل کرنے کی طرف لے جا رہے ہیں، دوسری طرف شاہ صاحب کہتے ہیں کہ لائن کھینچی جائے، آدھا دیدر آدھا پٹیر نہ ہو۔ کیا جہانگیر ترین اور شاہ محمود کی جو مخالفت تھی وہ ایک دفعہ پھر سامنے آ رہی ہے اور عمران خان معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا اس کو مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں؟ اچھا، عمران خان صاحب جو ہے وہ احتساب اور انصاف دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور احتساب بھی ہوگا اور انصاف بھی ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں PTI کے منشور کا حصہ ہیں۔ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو لیکن کسی کو احتساب کے عمل میں روڑے اٹکانے کی بھی جرت نہ ہو، تو وزیر اعظم سب کے وزیر اعظم ہیں، اس جماعت سے ان کو ووٹ ملا ہے، منتخب ہوئے ہیں، تو ہر شخص کی رائے کو سننا اور جہاں کہیں زیادتی اور ناانصافی ہو اس کا تدارک کرنا بھی انہی کی ذمہ داری ہے۔
تو انشاءاللہ وہ احتساب اور انصاف دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ ایک کہاوت ہے کہ بلی کو چھیچنوں کے خواب۔ آپ کی سہیلی مریم نواز نے دعویٰ کیا ہے کہ میں چاہتی ہوں یہ حکومت 5 سال پورے کر لے، کیا وہ اتنی ہے سیاسی طور پر طاقتور کہ حکومت گرا سکتی ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے کل بھی کہا تھا اور میں پھر کہہ رہی ہوں کہ رمضان میں ویسے ہی سارے شیطانی عملوں پہ پابندی ہوتی ہے، اور سیاست کے اندر شیطانی سوچ رکھ کے عوام کو تکلیف دینے کی کوئی بھی جو حکمت عملی ہے اس کی پذیرائی کہیں بھی نہیں ہونی۔ تو دیر آئے درست آئے، اگر مریم بی بی کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کی بڑکیں، ان کی اٹکیلیاں، ان کی ادائیں، ان کی اداکاری، ان کا ایڑی چوٹی کا زور اس حکومت کو گھر نہیں بھیج سکتا، تو وہ 5 سال کی بات کر رہی ہیں، تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اگلے 5 سال بھی ہماری باری ہے۔